बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदेद कहते हैं। पूरे हफ्ते हमने स्टॉक के ऊपर बात की, डॉलर के ऊपर बात की, रिजर्व्स के ऊपर बात की, इंडस्ट्रियल इशूज़ के ऊपर बात की। हमने तमाम मुआशी अशारियों को डिस्कस किया, ऑटो सेक्टर के ऊपर बात की। आज हम एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं और ये वो टॉपिक है जो इंतहाई ज़रूरी है हमारी मईशत के लिए, जो लाइमलाइट में नहीं होता। आज हम इस टॉपिक को तफसीली डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ, जिसके असरात मुल्क की मईशत पर मुरतब होते हैं और पाकिस्तान इसकी जद में आ जाता है। और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से फ्लड आ रहे हैं, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, नाकाबिले तराफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो क्लाइमेट चेंज के असरात मईशत पर मुरतब होते हैं और इसके लिए हमने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या इसके लिए भी हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई? और अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसको हम कैरी ऑन क्यों नहीं कर सके? कौन सी जिद्दत की ज़रूरत है? SIFC बैरूनी सरमाकारी लाने के लिए मुस्तकिल जदोजहद कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा अहम इशू है। इस पर पूरी दुनिया इकट्ठी होती जा रही है और हम लोग क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कौन से इक़दाम कर रहे हैं जिससे हमारी FDI बेहतर हो। SIFC की कोशिशें रंग ला रही हैं। तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए या उसके जो असरात हैं उससे बचने के लिए हमने क्या तैयारी की है? तो इस टॉपिक पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए अगर हमने कोई इक़दाम नहीं उठाए तो हमारी काविशें जो हम कर रहे हैं मुस्तकिल हर सेक्टर के लिए, वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए UAE के अंदर बाकायदा तौर पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, दुनिया भर से लोगों ने शिरकत की। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान UAE गए, वहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की। वहाँ पर भी हमने देखा कि पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हुए और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने पॉलिसी बनाने का अज़म किया। वहाँ क्लाइमेट के हवाले से जो असरात नमूदार हो रहे हैं, मनफी असरात, उससे निमटने के लिए एक पॉलिसी बनाने के ऊपर बात की और एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात की। और पाकिस्तान को भी इस वक्त एक नई क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी बनाना होगी। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक माहौलियाती तब्दीलियों के जो अखराजात हैं उनका तखमीना $200 अरब लगाया गया है पाकिस्तान का। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमने बैरून ममालिक से बैठ के मुशावरत करनी होगी, IMF से बात करनी होगी। फिर फ्लड के हवाले से जो हमें ग्रांट मिली है, उन ग्रांट को अगर हम मुतासरा इलाकों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन ग्रांट से हमने नई टेक्नोलॉजी भी लानी होगी। तो कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना होगा, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम फेस कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी हमने लेकर आनी है, इस हवाले से हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं और हमने कहाँ पे गफलत का मुजाहरा किया, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून शरीफ, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हारून साहब, मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में रूनुमा हुई, जिससे हमारी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमारी नाअहली कह लें या हमारी नाक़िस हिकमत अमली कह लें कि हमने कभी भी कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश नहीं की और यही वजह है कि जिसके क्लाइमेट चेंज के जो डिज़ास्टर्स हैं उन्होंने हमारी मईशत को बहुत तेज़ी से सबूताज किया। तो अब आप समझते हैं कि हमने होश के नाखुन लिए हैं और कोई पॉलिसी बनाने की तरफ हम गामजन हो रहे हैं? उबरी हुकूमत इस हवाले से कोई काम कर रही है? जी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क हैं माहौलियाती तब्दीली से जिनके असरात पड़ते हैं, उनमें से एक है। हमने गुज़श्ता जो सैलाब आए थे उसमें देखा था कि अरबों डॉलर का, $32 अरब का नुकसान हुआ और लोग बेघर हो गए, उनके रोजगार खत्म हो गए, ज़राअत खत्म हो गई। पाकिस्तान को जो पॉलिसी के ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक तो है कि आपका एडेप्टेशन, ये जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमें उसको एडेप्ट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसके मुताबिक अपना कारोबार करने के तरीके, अपनी ज़िंदगी के तरीके बदलने होते हैं। एक है कि आपने उसके अगेंस्ट रेजिलियंस पैदा करनी है। जैसे आप जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनकी प्लानिंग कैसी करते हैं कि सैलाब आ जाए तो बह ना जाए,
زراعت کے لیے کیا اس کا انتظام کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس کی ہم ریزیلینس پیدا کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو آئندہ فیوچر میں ڈیل کریں گے۔ جی ہم نے بارہا دیکھا کہ ہمارے نہ تو کنسٹرکشن سٹینڈرڈز کے ریگولیشن ایسے بن پائے ہیں، نہ ہی ہم کوئی زراعت کو زوننگ کر پائے ہیں، نہ ہم وہ جو بند بناتے ہیں سیلاب روکنے کے لیے وہ مؤثر ہیں، پل کے پل بہہ جاتے ہیں۔ جی لیکن سب سے بڑا یہ جو اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سارے کو فائنینس کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ہم نے ویسٹرن ڈونرز کی طرف دیکھا ہے کہ آپ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں ڈال دیجئے یا گرانٹ دے دیجئے، بغیر سمجھے کہ دنیا اس وقت ہمیں گرانٹس نہیں دے گی، ہمیں پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ باقاعدہ ان کو ایکسیپٹیبل ہوں، جس کے متعلق ہم بھی فائنینسنگ کریں اور وہ بھی کریں۔ اگر ہمیں دنیا گرانٹس نہیں دیتی، اگر دنیا ہم پر فائننس نہیں کرتی اس سیکٹر پر، تو پھر ہم کیسے اپنی پالیسی بنائیں گے، کیسے ان تمام چیلنجز سے نمٹیں گے؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا فائنینس نہیں کرتی، دنیا ہمیں اس وقت فری کا پیسہ کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہے۔ ہم بہت عرصے سے اگر آپ دیکھیں COP 27 میں بھی COP 28 میں بھی ہم نے پش کیا ہے کہ کیونکہ یہ مغربی دنیا کی جو انڈسٹری کے بڑھنے سے ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کا ہم پہ اثر پڑ رہا ہے، ہم نے تو کوئی ایسی ایمیشنز نہیں چھوڑ رہے، تو کیونکہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ کمپنسیٹ کریں۔ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کمپنسیٹ نہیں کریں گے۔ جو پالیسیز میں دیکھ رہا ہوں دنیا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے پروجیکٹس لائیے، جیسے آپ اگر آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ اچھے سسٹینیبل ہاؤسنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ ایسے پروجیکٹس لائیے جہاں پر وہ اگر فائنینسنگ کریں، جیسے لون وہ دے سکتے ہیں آپ کو۔ جی لیکن یہ جو مفت کا فری کا پیسہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو فلڈز کے بعد بھی جو جنیوا میں پلیجز ملی تھی بالکل اس میں 90% لون تھے، تو بالکل۔ وہ ہمیں ان لونز کو یوٹیلائز کرنے کی پالیسی اور پروجیکٹ ڈیولپ کرنا نہیں آ رہا ہے۔ ہارون صاحب، کیا وہ لونز ہمیں مل گئے ہیں؟ 1% پہ تھے غالباً وہ لونز جو ہمیں مہیا کیے گئے تھے، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی یہ شرط آ گئی تھی کہ IMF سے ڈیل ہوگی تو پھر وہ لونز ملیں گے، وہ گرانٹ ملیں گی۔ گرانٹ کا حصہ بہت کم تھا، تو کیا ہمیں وہ مل گئے ہیں کہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے؟ نہیں جی، ہمیں اس میں 15% بھی نہیں ہم لے پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ملٹی لیٹرل کے کنسیشنل لونز ہوتے ہیں، جی ایک تو یہ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی سے جڑے ہیں کہ IMF کی سٹیمپ ہو، وہ تو ہمارے پاس ابھی ہے۔ لیکن میں پھر سے عرض کر رہا ہوں یہ لون پروجیکٹس کو فائنینس کرتے ہیں، بالکل ہمارے پاس پروجیکٹس نہیں۔ جب تک ہم پروجیکٹس نہیں بنائیں گے کہ ہم نے 1,00,000 گھر بنانا ہے اور اس کی یہ سٹینڈرڈز ہوں گے، یا ہم نے سولرائزیشن کرنی ہے تاکہ ہمارے اوپر اس کا ایمیشنز کا پریشر کم ہو، یا ہم نے الیکٹرک وہیکلز کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، یہ سارے پروجیکٹس کو وہ فائنینس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کیپیبلٹی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کی بہت لیمیٹڈ ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم ابھی تک گورنمنٹس کو یہ پش کر رہے ہیں ویسٹرن کو کہ نہیں جی آپ ہمیں حکومت کو گرانٹ دے دیجئے۔ حکومت کو انفارچونیٹلی آج کل گرانٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دے پائے گا۔ آپ یہ مجھے بتائیں ہارون صاحب، ہم یہ گرانٹ کے اور سبسڈی کے کلچر سے کبھی باہر نکل سکیں گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے؟ جی ہمارا ایک اس کو پیٹرنیج کا کلچر کہتے ہیں، ہم نے بنا لیا ہے کہ جی ہمیں دیکھیں، ہم ابھی تک جو ہمیں گرانٹس اور فری کی مارکیٹ ایکسس ملتی رہی ہے وہ اس لیے ملتی رہی ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پارٹنر رہے ہیں۔ پہلے کولڈ وار میں تھے، پھر افغانستان میں تھے، تو اس کے نتیجے میں مل جاتا تھا۔ جی ابھی دنیا کے معروضی حالات بدل گئے ہیں، ہماری اب اسٹریٹجک پوزیشننگ بھی بدل گئی ہے، ہمیں لوگ اب چین کے لینس سے دیکھتے ہیں۔ چین بھی ہمیں کمرشل فائنینسنگ دینے پہ تیار ہے، لیکن اس کی تیاری دیکھیں، سپلائی سائیڈ پہ دنیا میں پیسہ اویلیبل ہے، میں اس پہ بہت کام کر رہا ہوں پوری دنیا میں، لیکن ہمیں اس کے لیے پروپوزلز بنانی ہے، پروفیشنلز کو لانا ہے، سٹینڈرڈز بنانے ہیں، ریگولیشن بنانے ہیں، پالیسی انسینٹیوز نکالنے ہیں، اور ہمارے اپنے بینکوں نے بھی اس میں پیسہ ڈالنا ہے۔ اس ساری چیز کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کوآرڈینیٹڈ انفارچونیٹلی میکنزم نہیں ہے۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو تو اس میں بالکل بھی اس کا تجربہ نہیں دکھائی دیتا۔ ہارون صاحب، اب جو عبوری حکومت آئی ہے، ڈگرا سیٹ اپ آئے، بڑے اچھے میجرز لے رہے ہیں، بہت اچھے سٹیپس اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے ابھی تک کلائمیٹ سائٹ پہ کوئی خاص کام نہیں کیا؟ ایون ابھی جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ،
یہ کافی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو اب تک کوئی ایسی پالیسی، مربوط پالیسی آ جانی چاہیے تھی جس سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیف محسوس کرتے، اس پہ کام شروع کر دیتے. تاخیر نہیں ہو گئی مزید؟ جی بہت تاخیر ہوگی. میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ فلڈز کے ہمارے پیسے ہم نہیں یوٹیلائز کر پائے اور گرانٹس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں پوری دنیا نے خالی $400 ملین کی ڈالی، تو یہ جو دبئی میں COP28 ہو رہا تھا وہاں پر ہمیں کوئی پاکستان میں میں نے خود سٹڈیز کی ہیں اور کروائی ہیں جی کہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 10 سے 20 ارب ڈالر کے پروجیکٹس بن سکتے ہیں امیڈیٹلی. لیکن اس کو بنانے کے لیے ہمیں پروفیشنلز کے لیے کوئی ادارہ بنانا پڑے گا جس کو وہ کریں، بلکہ پاکستان کے اپنے اندر ایک کلائمیٹ فائنینسنگ کا بینک ہونا چاہیے جہاں پر ملٹی لیٹرل اپنا پیسہ ڈال سکیں، کیونکہ یہ ہماری ترجیح ہے. لیکن وہاں پر بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا جی انہوں نے وہی پچ کیا کہ جی ہمارے اوپر بہت زیادہ اثرات آ رہے ہیں تو آپ ہمیں گرانٹ سے ہیلپ کریں. میں یہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا بدل چکی ہے، ہمیں بینکیبل پروجیکٹس بنا کے دنیا کے ساتھ مل کے کلائمیٹ چینج کو ڈیل کرنا ہے، اور خطے کے ساتھ مل کے، چین کے ساتھ مل کے ہمیں سی پیک کے جتنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں، دیکھیں یہ جو امیشنز ہیں یہ سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے جاتی ہیں. جی ہمیں بڑا ریپڈلی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم الیکٹرک اور بیٹری آپریٹڈ چیزوں کی طرف جائیں. ان کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں کہ ہم فیول سے، فاسل فیول سے الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائیں، جو پلاسٹکس ہیں ان سے ریسائکلز کی طرف جائیں، جو جی کیمیکلز ہیں ان کی طرف جائیں. یہ جو ٹرانزیشن کی کاسٹ ہے اس کے لیے ہمیں ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ بڑا بھرپور ادارہ چاہیے جو اس پہ کام کرے اور ہمارا پالیسی فوکس بن پائے. ہم ابھی تک صرف یہ ایویلیویشنز کروا کے دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ دیجئے، گورنمنٹ کو دے دیجئے. انفارچونیٹلی حکومت کو مزید مفت کا پیسہ مجھے آتا دکھائی نہیں دیتا. ہمارے ملک کی کاربن پالیسی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ جی کاربن ایمیشن کا تو بڑا سمپل ہے. دیکھیے نا ہمارے تو ٹارگٹس ڈیفائنڈ ہیں، یو این کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے بھی اندر ہیں. بڑے شہر میں آپ روزانہ یہ جو سماگ آ رہی ہے یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ یہ سارا ماحولیاتی تبدیلی ہے. ہر 10 سال میں پاکستان کا جو درجہ حرارت ہے 0.8% اوپر جا رہا ہے، اور اس کا معیشت پہ نقصان یہ فلڈز وغیرہ صرف نہیں ہے، اس کا فلڈز کے بعد ڈراؤٹ آ جاتا ہے. کراچی میں جہاں کنجسٹڈ شہر ہیں وہ درجہ حرارت سے اموات کی شرح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں اس کو ہر لیول کے اوپر ریزیلینس پیدا کرنی ہے. میرے حساب سے اگر ترجیح بنانی پڑے سب سے پہلے تو غریب آدمی کے لیے ہمیں ایک مضبوط گھر بنانے کی پالیسی چاہیے کہ ان سٹینڈرڈز پہ گھر بنیں گے تاکہ ہر دفعہ ان کا گھر سیلاب سے بہہ نہ جائے. اس اچھا کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم فاسل فیول سے ٹرانزٹ کریں جی الیکٹرک وہیکل کی طرف ہنگامی بنیادوں پہ. اچھا آخر میں یہ بتا دیں ہارون صاحب کہ حکومت جو سٹیپس اٹھا رہی ہے اس سے کیا ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، یا یہ صرف ایک اعلانات ہیں، صرف ایک شور شرابہ ہے کہ ہم بہت بہتری کی سطح پر آ گئے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سیٹ اپ مزید خوشحالی لے آئے گا؟ کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جی میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے باہر کے بل پے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جو انفلو ڈالرز کا کم ہے آؤٹ فلو زیادہ ہے، جی اس میں کچھ بہتری آئی ہے کیونکہ ہم نے امپورٹس کو روکا ہے. پھر یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز وغیرہ لیے تھے اس سے بھی کچھ مارکیٹ کو اچھا سگنل گیا ہے. لیکن جو معیشت کی بحالی ہے، جو اکنامک گروتھ ہے، اس کی پروجیکشنز تو ابھی بھی ہماری اگلے سال کی 2% کے لگ بھگ ہے، جو کسی بھی طرح سے سفیشنٹ نہیں ہے. ہمیں تو اکنامک گروتھ کی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہماری سروسز انڈسٹریز جاب کریٹ کرے اور ہم نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں. ابھی تک تو ہم سارا فوکس سٹیبلائزیشن کے اوپر ہے کہ حکومت اپنے جو باہر کے بل ہیں ان کو ٹائملی پے کر سکے، انف ریزروز بلڈ کر سکے، تو وہاں تھوڑی سی بہتری ہے. لیکن جو ایک عام آدمی کی زندگی میں جس کو نوکری چاہیے، جس کو اکنامک اپرچونٹی چاہیے، جس کو ایک خوشحالی چاہیے،
اس میں اس کی پالیسیز مجھے ابھی بظاہر ایسی کوئی روبسٹ دکھائی نہیں دے رہی. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی مربوط پالیسی ہونی چاہیے. اگر ہم نے کوئی مربوط پالیسی نہیں بنائی ماحولیات کی بڑی بڑی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے، تو یقیناً ہم خسارے میں رہیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو سیلاب آئے اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا. اور اگر ہم فوری طور پہ اسٹیپس نہیں اٹھاتے، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں لاتے، کوئی ادارہ نہیں بناتے اور کوئی ٹیم کا قیام عمل میں نہیں لاتے، تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے اور آئندہ بھی ہم سیلاب یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بڑی آفت سے نمٹنے کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہماری نہ صرف معیشت کو بلکہ لوگوں کی جانوں کو شدید نقصان پہنچائے گا. اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس حوالے سے ہمیں چاہیے اور عبوری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی اسٹیپ فوری طور پر اٹھائے. یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں فراز الرحمان، چیئرمین پاکستان بزنس گروپ. بہت شکریہ فراز صاحب. فراز صاحب، کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے افیکٹس آ رہے ہیں، ہماری اکانومی پر آ رہے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، موسلادھار بارشیں ہو جاتی ہیں، پھر درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے. سردیوں کا میں جو پارہ ہے درجہ حرارت کا وہ بہت زیادہ مائنس میں چلا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی افیکٹس آ رہے ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے انڈسٹریلسٹ اور جو چیمبرز ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے؟ کیا انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے خود ساختہ طور پہ کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے اپنے ایک مسودہ رکھیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائریکشنز ہوں، اس پہ عمل کیا جائے؟ تو چھوڑ تو یہ مسئلہ ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، تو کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے اندر آپ کی جو سب سے جو ورس پوزیشن ہے وہ آپ کی سمندر کی ہے، اور جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مختلف اوقات میں فنڈس ملے بھی ورلڈ بینک کی طرف سے، مگر بات یہ کہ وہ جو پلانٹ ہے وہ پلانٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، جس سے سمندر کی آلودگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے شپ بھی خریدی تھیں کہ اس کو آلودہ جو ہمارا سی ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو اس سے تو ایک سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے جس کو آپ نے پوچھا کہ کیا فرق پڑ رہا ہے اور کیا نقصانات ہیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ہمیں خود سب سے بڑا نقصان جو اس کا ہو رہا ہے وہ فشری انڈسٹریز ہماری تباہ ہو رہی ہے، جو ایک بہت بڑا ایکسپورٹ سیکٹر تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر ہمیں توجہ دینے کی فوری طور پہ ضرورت ہے. اچھا، اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو کمبائن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے وہ فیکٹری میں اپنی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہوتے ہیں. تو اب جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز جو ہیں وہ آلریڈی ورکنگ کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم بحیثیت کاٹی اور پاکستان بزنس گروپ ان کے ساتھ پورے تعاون کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں جس جگہ پہ بھی وہ جو ہے فرض کریں کہ جی اگر ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک چمنی میں سے دھواں نکل رہا ہے، تو ہم اس پہ بھی ان کو خود ہی انٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پہ جو ہے نوٹس سرو کریں. اور پھر اسی طریقے سے ہم نے ماضی میں جو ہے وہ بہت مطلب کوئلہ جلایا ہے، ٹائر جلائے ہیں، اور دسیوں چیزیں ایسی کی ہیں جس سے ہم نے کافی ساری اپنے جو ہے نا انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بحیثیت ایک محب وطن شہری اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہر بزنس کمیونٹی کے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کا آس پاس کا خیال رکھے. گرینری کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے، اور ہم الحمدللہ کوئی 5,500 درخت لگا چکے ہیں اور مزید درخت لگانے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ انوائرمنٹ سے فائٹ کرنے کے لیے ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، اور ہم انہی کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے رزلٹ کچھ بہتر آئیں گے انشاءاللہ. مگر فراز صاحب، آج بھی بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جن کا فضلہ تلف نہیں کیا جاتا، بر وقت تلف نہیں کیا جاتا. بہت ساری کمپنیز اور فیکٹریز کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں.
टीमें आती हैं, सर्वे करके चली जाती हैं, कुछ एक्शन भी नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि बिजनेस कम्युनिटी भी बराबर की शरीक है? अगर गवर्नमेंट अदम तवज्जो दे रही है इस मामले पर और गवर्नमेंट गफलत का शिकार है, तो बिजनेस कम्युनिटी भी गफलत का शिकार है, और ये दोनों बराबर के कसूरवार हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। और इसमें जो है वो दोनों बराबर से कसूरवार है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि देखें, बात ये कि कौन लोग कसूरवार हैं। वो जो कि आपको मतलब रिश्वत लेके आंखें बंद कर लेते हैं, वो लोग जो रिश्वत दे के आंखें बंद करवा देते हैं। मगर बात ये सारे तो वो नहीं है ना। तो जो है उनके ऊपर क्या एक्शन आप लोग अपने तौर पे ले रहे हैं? जो लोग हैं आप ही में से हैं ना, आप ही में से बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं ना, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको भी आप स्क्रीन पे लाएं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी लाएं, क्योंकि ये तो मईशत का नहीं, ये इंसानों की ज़िंदगी का सवाल है। ये माहौलियाती तब्दीलियाँ जितनी तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं पाकिस्तान में, अगर इसको हमने बर वक्त कंट्रोल नहीं किया तो पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत सबूताज होगी बल्कि इंसानों की ज़िंदगियाँ दांव पर लग जाएंगी, जो कि हमने देखा है माजी में भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये माशरे के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। मगर हुकूमत के मामला जो होते हैं ना, उनको पॉलिसीज बनाई जाती है, 10 साल की पॉलिसी बनाई जाती है। हमारे यहाँ 5 साल की पॉलिसी तक नहीं बनती है। हमारे यहाँ 1 साल में SRO चेंज हो जाते हैं, अपनी मर्जी से रातों रात SRO लग जाते हैं जी, ठीक है, अपनी मर्जी से रातों रात डिपार्टमेंट बन जाते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कानून मौजूद था, ये इदारा बना कब है, तो ये सवाल उठता है, बना कब, इम्प्लीमेंट कब हुआ, हमें पता कब चला? 3 साल 4 साल 5 साल पहले पता चला था कि भाई ये भी एक इदारा होता है जी, ठीक है। ये देखें, मसला क्या है कि हमें आदत डाली जाती है कि पहले तो आप जो है वो स्मगलिंग के रास्ते से माल मंगाएं और बाद में हम ही को छापा मार के हमारा ही माल जब्त कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि हम कोई हल निकाल ही नहीं सकते, हम तो मसाइलों में घिरे रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो मौसमी इस्लाह भी होनी चाहिए, मौची इस्लाह भी होनी चाहिए, समाजी इस्लाह भी होनी चाहिए। मुमलिकत पाकिस्तान को अच्छी लीडरशिप नहीं मिलेगी जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छी लीडरशिप के बगैर ना कोई मुल्क तरक्की किया है और ना ही करेगा। आप पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हैं, काटी के भी चेयरमैन हैं, आपने अपने फोरम से क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कोई क्लाइमेट पॉलिसी ना होने की वजह से आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची का सनतकार, सिंध बलूचिस्तान के सनतकार, आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सारे सनतकार एक जगह पे जमा हो जाएं, इस हवाले से कोई अपना प्रोटेस्ट या कोई मशवरे या कोई ऐसी बातचीत की? मेरा उस पे काम क्या है, मैं बताता हूँ ना, मेरा उस पे काम क्या है। मेरा उस पे काम ये है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमें इंटरनेशनल रूल्स पता लग गए कि ये बहुत ज्यादा दरख्त लगाने से हम एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं, और कंपनियों फैक्ट्रियों का फुजला तल्फ करने से भी, डेंजरस केमिकल जो इस्तेमाल ना करने से भी, जो केमिकल डस्ट होती है उसको भी ना इस्तेमाल करें जी, ये सारे रूल्स हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये कि उसके लिए हम इदारों पे सख्ती करते हैं, इदारे पे हमने सख्ती की है। हम जो है बाकायदा, मैंने आपको अपने उसमें बताया शुरू के स्टेटमेंट में कि बाकायदा हम लोग उनको ये पुश करते हैं कि जी फला इंडस्ट्री में से ये चिमनी में से काला धुआं निकल, बिल्कुल ठीक है ना, तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनको वीडियो बना के देते हैं कि जी आप ये जाएं और जाके किसको बना के देते हैं, ताकि ये कौन किसको बना के देते हैं आप? इदारे को। इदारे सो रहे होते हैं ना, इदारों के नाम भी तो होंगे ना, कौन कौन से इदारे सो जाते हैं, कौन कौन से इदारों को कसूरवार। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इदारा कसूरवार है इसलिए कि कानून इम्प्लीमेंट करना और कानून पे इम्प्लीमेंट कराना वो उनका काम है। बिल्कुल, लेकिन कौन कौन से इदारों को वीडियो बना के देते हैं आप, निशानदेही करते हैं? यही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को। सही, तो कोई फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता? नहीं, हमारी तरफ से कंप्लेन जाती है, फौरन उनको लेटर इशू हो जाता है। अच्छा, सवाल ये है और तकलीफ ये है कि ये खुद आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपने पूरी कर दी। अब आप ये कह रहे हैं कि इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आके इन तमाम मामलात को टैकल करें, खुश असलूबी से निपटाएं। अब अगर वो नहीं आ रहे तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी खत्म तो नहीं हो जाएगी? थ्रेट करने का आंसर
बदमाशी का आंसर नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेट देखें, पहले जो है ना वो ईमान बनाए जाते हैं, बाद में बोतलें तोड़वाई जाती हैं। सही है, बिल्कुल फेड नहीं बात होनी ये है चाहिए, कि लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना कि बगैर लीडर के आपके कोई मामला हल नहीं हो सकता, जी, ये मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ। मगर अब थोड़ी, अब देखें लीडरशिप को तो तलाश करने में यहाँ पे सालों लग जाएंगे। यहाँ पॉलिसी नहीं बनती, लीडरशिप कहाँ से आएगी? खुद साख्ता तौर पे हमने स्टेप्स उठाने होंगे। हम IMF के सामने जेर हुए हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लीडरशिप आएगी, तो अब क्या लीडरशिप आएगी तो क्लाइमेट की तब्दीलियों को निपटाएगी? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज क्या लीडरशिप का ही काम है? हमारा कोई काम नहीं है फराज साहब। अब अगर बिजनेसमैन की फैक्ट्री के अंदर कोई सरकारी टीम आ जाती है तो बदमाशी तो बिजनेसमैन भी दिखाता है। तो बात ये कि यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग चूंकि इस चीज़ को समझते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस है, आप लोग होप दिलाते हैं, आपके पास एक स्कोप भी है, तो आप लोग आगे बढ़कर मेजर स्टेप्स क्यों नहीं उठाते क्लाइमेट चेंज के हवाले से? स्टेप्स उठ रहे हैं और मेजर स्टेप्स ही उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई चीज सोई भी होती है ना, तो यादों का साइड एरिया में कुछ में बच्चे गिर के मर गए थे। बिल्कुल बात है कोई बिल्कुल। बात ये है कि मैं आपसे वही कह रहा हूँ, देखिए बिजनेसमैन बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें प्रिकॉशंस भी नहीं होती, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं होती। हम बाकायदा R&D कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो रात और दिन दोनों में ऑक्सीजन बना रही, कार्बन डाइऑक्साइड सब कर रहे हैं। फराज साहब, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान भर में जहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस नहीं है, क्लाइमेट इफेक्ट्स के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद करें ताकि लोगों को पता तो चले। यकीनी तौर पे अभी प्रोग्राम हो रहा है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को हम जो हमारे दोस्त हैं रोटरी के गवर्नर भी हैं, उनके साथ के क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम करने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आएंगे उसके अंदर। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी से एक बवाल बनता जा रहा है हर शख्स के लिए, हर मुल्क के लिए और दुनिया भर के लिए। अगर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से निमटने के लिए हमने मौसर इक़दाम नहीं किए तो यकीनन हम खसारे में रहेंगे। और पाकिस्तान जो जिस फहरिस्त में अब शुमार हो चुका है, वो मौसमियाती तब्दीलियों के जो ख़तरात हैं उनकी फहरिस्त में, उस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान का नंबर गालिबन तीसरा या चौथा है। तो हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है और बिज़नेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि वो इस हवाले से इक़दाम करें, खुद साख्ता तौर पे ही सही। अगर हुकूमत के पास मसाइल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, अभी निगरान सेटअप है, हुकूमत की तरजीहात में हो सकता है ये बाद में शामिल हो जाए, तो खुद साख्ता तौर पे हमें भी चाहिए कि हम ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे हम अपने वेदर को, अपने क्लाइमेट को बेहतर कर सकें, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें, वाटर पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें। नहीं कर सकें तो कम तो कर सकें। ये हमारे ऊपर भी एक फ़रीज़ा है, इखलाकी फ़रीज़ा है, हमारी भी जिम्मेदारी है, उसको ऐसा तरीके से हमें पूरा करना चाहिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन यह वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत को बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों पर बड़े मनफी असरात मुरतब हुए। हमने फ्लड से देखा, कहीं तबाहियाँ पैदा हुई, बहुत सी हमने सूबों के अंदर तबाहियाँ देखी, लोग अपनी जानों से चले गए, लाइव स्टॉक्स हमारे तबाह बर्बाद हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ज़बो वाली का शिकार हो गया और अभी तक हम समझ नहीं पाए। 30 अरब डॉलर से ज़ायद हमें तकरीबन नुकसान हुआ और अभी भी हम इस पोजीशन पे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से निमटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। तो क्या आप समझते हैं कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए? फ्यूचर क्या है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने इतनी ताख़ीर क्यों कर दी है, और कार्बन पॉलिसी हमारे मुल्क की क्या होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज पे हम काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं और अब ये बात जो है आम आदमी तक पहुंच चुकी है कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत एक अहम मसला जो है वो बन चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना ख़तरा दहशतगर्दी से लाहक नहीं है, उससे ज़्यादा ख़तरात जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से हमें लाहक हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ क्लाइमेट चेंज ने
ڈفرینٹ سیکٹرز میں تباہی مچائی ہے. ایک طرف ہمیں فلڈ نظر آیا, ایک طرف ہمیں ڈراؤٹ پیریڈ نظر آیا. اسی طرح کبھی ٹیمپریچر کا اضافہ ہے اور کبھی بہت زیادہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان جو ہے وہ 7 پوزیشن سے 6 پوزیشن کی طرف اور 5 پوزیشن کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف کلائمیٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے آپ دیکھیں 2023 میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں, خاص طور پر جو ہمارا پاکستان کا ساؤتھرن پارٹ ہے جس کو ہم صوبہ سندھ کہتے ہیں. دیکھیے اگر ہم پاکستان کی اکنامی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کو بے تحاشا جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں, کیونکہ دیکھیے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو ہائیلی افیکٹڈ ایریا جو ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ریسرچز بھی بتاتی ہیں وہ ساؤتھرن پارٹ آف پاکستان ہے جو کہ سندھ کا کوسٹل ایریا ہے. اور خاص طور پر یہاں پر میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس میں ڈسٹرکٹ ٹھٹا, ڈسٹرکٹ سجاول اور ڈسٹرکٹ بدین ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اور پھر ان کے سب ڈسٹرکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو شاہ بندر, کیٹی بندر کا ایریا ہے, چوہر جمالی کا ایریا ہے اور اسی طرح بدین کے جو سب ڈسٹرکٹس ہیں. اور یہ وہ کی سب ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ایگریکلچرل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہمیں نظر آتی تھی. لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا ہوا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سی واٹر انکلوژن ہوا, سمندر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 15 سالوں میں ٹھٹا میں جو فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ تھا جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے وہ سی واٹر انکلوژن کا شکار ہو گئی, جو اگلے میں سمجھتا ہوں 50 یا 100 سال تک آپ وہاں پر کھیتی باڑی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سالٹ کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, اس سوائل کو آپ یوز نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہماری جو ریور انڈس کی جو 17 میجر کریکس ہیں جس میں ہمیں فریش واٹر اویلیبل ہوتا تھا, سی واٹر انکلوژن کی وجہ سے, سی لیول رائز ہونے کی وجہ سے ہماری کسی بھی دریا سندھ کی کریک میں فریش واٹر نہیں ہے. تو فریش واٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے, فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ کے لاس ہونے کی وجہ سے جو فارمرز ہیں انہوں نے واٹر ریزسٹنٹ کراپس گرو کرنا شروع کی, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ سپلائی جو ہے وہ جو ہماری جو کیش کراپس ہیں, رائس ہے, ویٹ ہے, شوگر کین ہے, یہ جو ہماری ٹاپ آف دی لسٹ کیش کراپس آتی ہیں, اس کی جب کلٹیویشن نہیں ہوگی تو پھر اس کی سپلائی کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ تو پاپولیشن کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرائزز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. کاربن پالیسی ہمارے ملک کی کیا ہونی چاہیے اور اس وقت ہماری کاربن پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے کاربن پالیسی بہت ضروری ہے ہمارے یہاں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کلائمیٹ چینج کی پالیسی کمپلیٹ کر لیں, اور سندھ میں جو ہے کلائمیٹ چینج کی پالیسی, سندھ جو ہے وہ پہلا پروونس ہے پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کی پالیسی کو کافی حد تک جو ہے وہ مکمل کرنے میں کامیاب رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج پالیسی میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور کافی اچھا انپٹ جو ہے وہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی طرف سے آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ پالیسیز کو, الگ الگ انوائرمنٹ کے جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں اس کو لانے کے بجائے اگر ہم کلائمیٹ چینج کی ایک پالیسی کو فائنل کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو اس میں کاربن پالیسی, کاربن سیکویسٹریشن اور یہ جو باقی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو ٹیمپریچر کے اور رین فال کے جو مسئلے ہیں, اور اسی طرح سے جو ایگریکلچرل کا اور لائف اسٹاک کا جو مسئلہ ہے, اسی طرح جو ڈیمز کی ہمارے پاس جو ایک پرابلم آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج پالیسی اور واٹر مینجمنٹ پالیسی کا اگر کمبینیشن بن جائے گا تو ہمارے جو یہ مسائل ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ واٹر سے ریلیٹڈ ہوں, یہ کافی حد تک جو ہے وہ آسان ہو سکتے ہیں, مکمل ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ گرین پاکستان کا انیشیٹو لیا ہے حکومت نے اور یہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے, تو کہ یہ افیکٹڈ ہوگا کلائمیٹ چینج کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید ہمیں اسٹیپس اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیے گرین پاکستان اور اس طرح کے پروجیکٹس ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صرف اگر ایفرٹس کی جائیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کبھی کامیاب ہوگی, کیونکہ کلائمیٹ چینج جس طرح سے اپنے اثرات مرتب کر چکا ہے, اب اس سے لڑنے کے لیے گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. ایک عام آدمی کو انڈیویڈول لیول پر جو ہے اپنے لائف اسٹائل کو انوائرمنٹ فرینڈلی کرنا ہوگا, اور صرف یہ کہہ دینا کہ درخت کے لگانے سے کلائمیٹ چینج ٹھیک ہو جائے گا, یہ بالکل غلط بات ہے. ہمارے جھنڈے کا جو کلر ہے نا گرین, ہمیں اتنا زیادہ پاکستان کو گرین کرنا ہے, تب جا کر ہم کلائمیٹ چینج کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر اس فارمولے پہ تو ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ گرینی پر ہم کبھی کام ہی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, اور نہ ہم کبھی پالیسی بنانے کے حق میں ہیں. اس حوالے سے اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. ایگزیکٹلی, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کیا پلان کر کے جا رہا ہے. عام آدمی کو اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے, حکومت نے اویئرنیس نہیں پہنچائی ایک عام آدمی تک,
تو کیا کرنا چاہیے جنگی بنیادوں پر؟ بیسیکلی دیکھیے، اب میں یہ کہوں گا کہ اویئرنیس کی کمی نہیں ہے. اویئرنیس جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، اسکول کالجز میں بھی یہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو ان لرن کر دیتے ہیں. تو اگر ہم نے یہی پریکٹس جاری رکھی تو آپ یقین جانیے کہ کراچی جو ہے وہ 50 کو آنے والے کچھ سالوں میں کراس کرے گا اور پھر یہ 60 کی طرف چلا جائے گا. واٹر اسکارسٹی جو ہے وہ 2025 میں پاکستان جو ہے آلریڈی اس کے شکار میں آ چکا ہے. اور اس طرح کے ہمیں بہت سارے انوائرمنٹل پرابلمس جو ہیں وہ نظر آئیں گے، ہماری سراؤنڈنگ میں نظر آئیں گی. اور بہت ساری نئی نئی بیماریاں بھی جو ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جس کو ہم کلائمیٹ چینج انڈیوس ڈیزیزز کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں آ چکی ہیں اور مزید آنے کے امکانات ہوں گے. تو اب یہ ایک عام آدمی کی ضرورت ہے، اور ایک عام آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک چیزوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل کو اپنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عالمگیر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی اور گورنمنٹ اس حوالے سے کام کرے، کیونکہ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فلڈ آیا اور اس سے ہمیں ہماری معیشت کو تقریباً 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا. پھر ہمارے ٹیمپریچر کی ایشوز آ رہے ہیں. پھر جب گرمی کے موسم میں درجہ حرارت اوپر جاتا ہے تو ہیٹ اسٹروک آ جاتا ہے. ونٹر سیزن کے اندر درجہ حرارت کے مسائل ہیں. پھر بیماریاں پھیلے رہی ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے جو فضلہ ہے فیکٹریوں کا، اس کو تلف کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. تو یہ تمام عوامل ہیں جس کو فوری طور پہ ہمیں نمٹانا ہوگا. کوئی نہ کوئی آگے تو بڑھے گا نا. اب حکومت اگر بہت سارے معاشی چیلنجز کا شکار ہے، بہت سارے چیلنجز کا شکار ہے، تو دیکھیں کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آل اوور دا ورلڈ اب اس حوالے سے اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں. ریسنٹلی کانفرنس کا انعقاد ہوا، وزیر اعظم پاکستان گئے. اویئرنیس تو ہے، ہم نے کام تو کرنا ہے، لیکن ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سامنے مسائلوں کا انبار لگا ہوا ہے. ماحولیاتی تبدیلیاں، موسمیاتی تبدیلیاں جس طریقے سے رونما ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو اس سے نمٹنا اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. ادروائز ہم کسی بھی شعبے میں اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکیں گے. انڈسٹریلسٹ پریشان ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ وہ اپنی منمانی کر رہا ہے. وہ ایئر پولوشن پھیلانا ہے، وہ ایئر پولوشن کے جو سیفٹی پریکاشنز ہیں اس کو نہیں اپنا رہا ہے، اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ متحرک نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ تمام عوامل ہیں جس پر حکومت کو بیٹھنا ہوگا، صوبائی حکومتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، کوئی نہ کوئی پالیسی لانی ہوگی تاکہ کلائمیٹ چینج ہماری اکنامی کو ڈسٹرب نہ کرے، ہماری زندگی کو ڈسٹرب نہ کرے، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو ڈسٹرب نہ کرے. اس حوالے سے تمام لوگوں کو مشاورت کرنی ہوگی، انٹرنیشنل پریکاشنز، انٹرنیشنل ریگولیشنز کو اپنانا ہوگا تاکہ کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سے ہم بر وقت نمٹ سکیں. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.